Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the special session. This is devoted to Professor Ghulam Shabbir, who expired last month. Well, our last meeting was in 2 years back in GK when I was attending the third, second Paktar conference. And that was my first visit in GIK Institute. And in August this year, I received a mail from Professor Graham Hall asking about Shabbir's, but about he is not responding his mail. So I just contacted Jamilun Nabi. He told me that he's not feeling well. So then I contacted Professor Azad Siddiqui and Dr. Kashif, and they in fact visited different sources, and finally they concluded that he is in hospital. So I in fact tried to contact him through WhatsApp call, and he didn't respond. But after 2 to 3 weeks, then he called me by video call, and he told me that he is feeling well, and we'll meet again sometime. So I told him that I would come to see you, especially in GIK Institute or where you will be. But it doesn't happen again, and he expired on October 3rd. So first of all, I would like to read out the brief sketch of Ghulam Shabbir. He was born in 1968 in Multan. He got his early education from a government Rifayam school and completed his matriculation during 83 and 84. He did his FSc from Government Civil Lines College, Kachai Road, Multan during 85-86, and then studied Government Emerson College, Bosan Road for BSc. He did his MSc in Mathematics from Islamic University, Bahawalpur in 1990. He then got admission in MPhil, Department of Mathematics, Quaid-e-Azam University, Islamabad, and completed his MPhil in 1995. So in some sense you can say he was junior, few years juniors to me. So he completed his MPhil from under the supervision of Professor Ashfaq Hussain Bukhari. I think he is the second student of Professor Qadir. Second, I think, Professor Ashfaq Bukhari. Yes. Yeah. Ghulam Shabbir worked as lecturer at Department of Mathematics, Islamic University, Bahawalpur for about 10 months. Then he got merit scholarship in 1997 from Government of Pakistan, and got admission in University of Aberdeen, UK. He completed his PhD from under the supervision of Professor Graham Hall, a well-known relativist. He worked on curvature collineations and completed his PhD in 2001. On his return, he served very few months in Bahawalpur, and he joined GIK Institute as assistant professor in 2002, and then promoted to associate professor in 2007 and full professor in 2011. Then he became Dean Faculty of Graduate Studies and remained there at GIK Institute till his last breath. During his stay at GIK Institute, he published more than 150 research papers in high quality research journals. He also produced more than 30
MS students and 6 PhD. He worked as a reviewer of numerous research journals. Professor Shabbir was awarded with many prizes and awards. In November 2003, he was awarded with Islam Prize in Mathematics. In December 2004, he got the TWAS Third World Academy of Sciences Prize for Young Scientist in Mathematics. In March 2005, he was awarded with 15th Star Award by South Asian Publication. In December 2012, he was awarded with the gold medal in the field of mathematics by Pakistan Academy of Sciences. So this was his brief sketch, and now I read out the Graham's message, his supervisor, PhD supervisor. I'm very sorry that I'm not able to appear at this session, but would like to express my and Aline's sadness and shock regarding the passing of my student Ghulam Shabbir. He was with me for over 3 years in Aberdeen, and he was always interesting, hardworking, and helpful, and was always very good and friendly company to me and my colleagues discussing mathematics, relativity theory, and cricket. He obtained his PhD in 2001. We'll miss him a lot. He was very well liked and respected by everybody. I would also like to express our condolences to his wife Fauzia, whom we also grieve to like and respect very much whilst she was in Aberdeen. Shabbir and Fauzia will always be in our thoughts. And finally, I would like to read out the message of Dr. Shabbir, Dr. Kashif, who's very close to Dr. Shabbir. His message is in Urdu, and he sent through WhatsApp. بھائی شبیر سے میری پہلی ملاقات فروری 1991 میں ہوئی، قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوئی، اور مجھے پتہ چلا کہ شبیر بھائی بھی ملتان سے ہیں، یعنی ہمارا دونوں کا تعلق ایک ہی علاقے سے تھا۔ MSc تک تو تعلق کلاس فیلو کا تھا، لیکن شبیر بھائی سے زیادہ اسٹرانگ تعلق اس وقت بنا جب ہم دونوں نے MPhil میں ڈاکٹر اصغر قادر صاحب کے گروپ ریلیٹیوٹی کو جوائن کیا۔ میں یہاں بتا دوں کہ ڈاکٹر کاشف ڈاکٹر شبیر کے کلاس فیلو اور لانگ ایسوسیشن ہے ان کی۔ MPhil کے بعد شبیر بھائی پروفیسر گراہم ہال کے پاس PhD کرنے چلے گئے، اور میں پاکستان میں سر اصغر اور ڈاکٹر اشفاق بخاری کے پاس PhD کرنے لگا۔ جب میں نے 16 اگست 2004 میں PhD کی تو شبیر بھائی نے بھی پاکستان آ کر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جوائن کر لی۔ PhD میں جانے سے پہلے شبیر بھائی نے IUB جوائن کی تھی۔ PhD سے آ کر شبیر بھائی نے IUB کو دوبارہ جوائن کر لیا، اور وہ مجھے اکثر سناتے تھے کہ کاشف میں دہلی ملتان سے بہاولپور IUB جاتا ہوں، دس از ویری ڈیفیکلٹ جاب۔ اس دوران بھائی شبیر کو GIK سے آفر آ گئی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا بھائی شبیر آپ نے انٹرویو کے لیے ضرور جانا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ جب انہوں نے اس کی آفر کی تو میں نے بہت انسسٹ کیا کہ تم جوائن کرو۔ وہ پکی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن میرے کہنے پہ اور میں بھی اپنے گھر والوں کے کہنے پہ اس نے GK کو جوائن کر لیا، اور مرنے تک ساری زندگی وہیں گزار دی۔ میرا کبھی کبھی GK جانا ہوتا تھا۔ میں نے 2005 میں اس کے کہنے پر GK میں ایک کورس بھی پڑھایا۔ اکثر میں ان کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا کرتا تھا، اس کے ساتھ بہت گپیں لگتی تھیں۔ میرے کہنے پر اس نے سلام پرائز کے لیے اپلائی کیا اور اس نے اس کو ون کیا۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ اس پیسے سے اس نے سما گارڈن میں ایک پلاٹ لیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ 1 سال پہلے میں نے اپنے MPhil کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھائی شبیر کو وائوا کے لیے بلایا تھا۔ وہ مجھے کافی ویک لگ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا چیک اپ کرائے، لیکن میں نہ کہہ سکا، اور اس کے 5-6 مہینے بعد چلا کہ شبیر بھائی بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ میں ہر ہفتے اس کو وزٹ کرتا تھا، لیکن کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ بھائی شبیر ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔
میں آزاد، خالد سیف اللہ اور ڈاکٹر شریف کے ساتھ مل کر ان کو اب ہم یاد کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، چونکہ گریویٹیشن کی کانفرنس ہے تو میں کہوں گا کہ بھائی شبیر ہمارے لیے بلیک ہول ہو گئے ہیں. اب ہم ان کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے، انڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں. کاش بھائی شبیر وائٹ ڈواف یا نیوٹران سٹار ہوتے تو ہم ان کو ڈائریکٹلی دیکھ سکتے. میری ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو ثمر جمیل عطا فرمائے اور شبیر بھائی کے درجات بلند کرے. تھینک یو ویری مچ. Now I would like to invite Professor Asar Qadir to say some words about him. Yes, I got to know Shabir when he joined Quaid-e-Azam University, and I taught him a course, and later on he joined a group of relativity, and we decided that he should join Ashfaq Bukhari for the MPhil. It's always very difficult to see someone who's in some sense like a son, a child of one, pass away. And that for him was, he'd had a long association after his MPhil as well. He went and did his PhD with Graham Hall and came back and discussed with me about his career and about the work he was going to do. He first was going to try to develop relativity in Bahawalpur, but then he found that the place was not conducive, nothing much could be done there, and he got an opportunity at GIK Institute and went there. And he worked very hard over there, tried to build up his career and build up GIK at the same time. GIK Institute was an engineering university essentially to start with, and they didn't regard mathematics and physics as significant and important. They were not doing much for it. Also, it was as an engineering university, being a private university, concentrating on the undergraduate, and there was to be no graduate program first at all. I had particularly objected to that, and the advisory committee for them had said you should start right away with the graduate program. And they said, no, we will do it later. For a long time that later didn't come. When it finally came, it wouldn't work, which is what I'd said would be a problem, that it won't be something you can manage from the middle. You should have started with it well. But then Shabir decided to try to build up a graduate program. And despite all the hurdles that there were, he did succeed in developing a graduate program there. It meant continual hard work. It meant swimming against the stream, because the administration did not want to support the graduate program. Financially, they said, we don't have the money. They charged the earth from their students, but when it came to supporting any students at the graduate level, they didn't have the money. So he managed to get the students to join there and do some work for the institute as teaching assistants, and then be able to do an MPhil and a PhD over there. And then he was made Dean of Graduate Studies there
fully, and he had to try to see not only for his field but for the entire university. And most of the people there didn't have a clue of the standard that there should be from their students. They wouldn't bother to check their theses right, they wouldn't bother to guide the students properly, anything. And he was perpetually swimming through molasses there, trying to get some semblance of order, some standard maintained. He invited me for one semester to come and teach there, which I did at the GIK Institute. I'd been there at the GIK Institute for its very start, the first semester, and then he had invited me and I went and taught there. And I saw the way he had to work. The whole time he was in his office, his wife would say that he should take his bedding and put it in the office and stay there. There's no point in coming home, he's the whole time over there. And I had advised him to take it a bit easier on the work and spend some time relaxing and at home, because the strain would tell. And the strain did tell. Also, he wasn't ready to take his diabetes seriously enough. Well, I'll deal with it and so on, but not taking it seriously enough. He needed to devote time as well by walking and so on, and he wouldn't do that because he was too busy teaching and managing the graduates program. And finally, he just hadn't taken enough care of himself at the right time and didn't have the health to be able to carry through with with reviving from the problems of diabetes, and it just took him down all the way. His passing is tragic for me personally, of course, for the relativity community in Pakistan, and it is an unmanageable tragedy as far as I can see for the GIK Institute. I don't know if they even realize how much of a tragedy it is, because they can't begin to see, it seems, what he was doing and what was needed, because they're not getting anywhere near that now. I say regrets his loss, but I hope that sooner or later, sometime GIK Institute will also recover. His students that he had taught remember him well. The students that he took care of there as graduate students remember him very well. And the students even that he taught at the undergraduate, etc., just guided, didn't teach courses, but guided on. All of them were all praised for him. So with that, we all regret his loss. Thank you, sir. Next, I would call Professor Azad Akhtar Siddiqui to say some words. Bismillahirrahmanirrahim. Well, as is mentioned, my first interaction with Professor Shabir was sometime in 1993 or 94, excuse me, when he entered into the research phase and joined the relativity group. I was then doing the PhD. Initially, there were few friends of him,
اپرنٹلی سم ٹائمز پیپل فیل کہ وہ ڈاکٹر شبیر کی نیچر میں تھوڑا اگریسونیس ہے, وچ واز ناٹ ریئلی, بٹ اپرنٹلی لوگوں کو فیل ہوتا تھا. اور اسی قسم کے کچھ ایشو اس کے دوست بینگ اے سینئر فیلو وہ میرے پاس کانٹیکٹ کر کے آ گئے. شاید کہ میری اپنی نیچر میں شاید اس زمانے میں کافی کوئی اگریسونیس تھا یا کیا تھا. میری بات بہرحال وہ ہمیشہ ڈاکٹر شبیر اس پہ ٹھنڈا ہو جاتے تھے اور مان جاتے تھے, اور اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے وہ پھر اکثر ہی اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن کب یہ احترام اور اس کا رشتہ دوستی میں بدلا پتہ نہیں چلا. ہمارا بہت مختلف جگہوں پہ سفر کے دوران کانفرنسز میں, اس سے پچھلی بھی لاسٹ کانفرنس جو لاہور میں تھی تو بھی ہم ساتھ ہی آتے تھے, اور حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ ساتھ ہی ٹریول کر رہے ہوں. اس دفعہ بھی بلکہ میں یہ کہوں کہ ٹائٹل دیتے ہوئے میں جس طرح اپنی ٹاک میں مینشن کر رہا تھا, آئی ہیڈ ڈاکٹر غلام شبیر ان مائنڈ, کہ اس ٹاپک کو رکھتے ہوئے ٹو ہیو ہز سم ویلیوبل کمنٹس. جی آئی کے اسٹوڈنٹس کے وائوا اور اس کے سلسلے میں ٹیلی فون پہ وہ جب بھی اسلام آباد آنا ہو تو وہ ضرور چکر لگاتے تھے اگر موقع ہو. اور یہ ساری پریشانی چیزیں جو جی آئی کے میں اسٹارٹ لیا جب, تو پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے دیر واز نو ادر پرسن ان دا فیلڈ, کوئی ریگولر کورس ورک نہیں, تو وہ ڈسکس کرنا کہ کیسے مینیج کیا جائے پراپر کورس ورک کے بغیر ریسرچ اور تھیسس کروانا. مجھے نہیں پتا وہ کس طرح سے مینیج کرتے رہے ہیں, اور شام کو ایکسٹرا ٹائمنگ میں شاید ان کے اسٹوڈنٹ یہاں ابھی بات کریں تو بہتر بتا سکیں گے, بٹ ڈیفینیٹلی بڑا مشکل ہے کہ پراپر کورس ورک کے بغیر سکھایا بھی جائے اور پھر ریسرچ بھی کی جائے. ان کی جو سب سے زیادہ وہ تھی کہ میں نے جی آئی کے میں ان کے علاوہ آئی کانٹ نیم ایٹ دا مومنٹ, بٹ پیپل یوز ٹو, جو ڈین لیول پہ اور وہ ان سے بھی بات کچھ دوست تھے ہوتی تھی کہ یہ بہت یار ہم پہ ناراض ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں. لیکن ان موسٹ آف دا ٹائم وہ چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے فائٹ کرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے تھے. اسکالرشپس ارینج کرنا مختلف طریقوں سے جی آئی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, ہی واز ون آف دی پرسن پلینگ دی پیوٹل رول کہ وہ کریں, اور اس قسم کی کوئی بھی اپرچونٹی وہ اس کو ڈسکس کرنا وہ کرنا, اور فکر لگی رہنی کہ کیسے اس کو ڈیولپ کیا جائے ان آل اسپیکٹس, ایکڈیمکلی, فائنینشلی, اور وہ اس طرح سے. اور آہستہ آہستہ ود ہز ڈیڈیکیشن وہ بہت کچھ کر پائے اور اسٹرکچر کھڑا کیا جیسے کہ مینشن کیا ہے. آخر کے دنوں میں ہاسپٹل میں ہی ٹو مائی نالج وینٹ فرسٹ ٹائم واز ایڈمیٹڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دی ہاسپٹل اینڈ ڈڈ ناٹ کم بیک الائیو. آخر میں ڈاکٹر کاشف جو ان کے کلاس فیلو بھی تھے, ڈاکٹر خالد سیف اللہ, وی ہیو بین ریگولرلی وزٹنگ ان دی ہاسپٹل, اور پہلی دفعہ جب گئے تو وہ آئی سی یو سے تھوڑی دیر کے لیے ویل چیئر پہ باہر ان کو لایا, اور وہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کسی کو آنکھیں بھی کھولتے, غنودگی میں بالکل نہیں. لیکن جیسے ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھیں دیکھیں کون آیا, نہیں, جیسے ہی نام ہمارا لیا گیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر ایک دم سے اتنا ہی کہ یار چائے وائے پی ہے, اور دوبارہ غنودگی میں, اور پھر وہ نہیں. سیکنڈ ٹائم ہمیں بہت بہتر صورتحال لگی اینڈ وی ور ویری ہیپی کہ یہ ابھی امپرومنٹ آ رہی ہے. لیکن یہ ڈیلے ہوتا گیا, اور لاسٹ وزٹ پہ بلکہ پروفیسر اظہر قادر بھی کہ یار یہ بہت لمبا ہو گیا, میں ملنا چاہوں گا. تو پھر یہ بھی ہم نے کہا ہم جا رہے ہوتے ہیں, چلیں پھر. تو نیکسٹ ویکینڈ پہ ساتھ تھے میں, خالد, کاشف, پروفیسر اظہر قادر, اور واپسی پہ جب گاڑی میں ہم آ رہے تھے تو ان کا بھی یہی تھا کہ نہیں, حالت ٹھیک نہیں ہے. اور ہمیں بھی محسوس ہوا کہ جو امپرومنٹ تھی واپس چلی گئی ہے. اور دیٹ واز دی ڈے 3rd of October ایوننگ میں. تو یہی اس وقت تو کرکٹ کے حوالے سے
ایک مجھ سے کافی ڈسکشنز ہوتی تھی، ان کی شوق تھا بہت زیادہ ان کو کرکٹ پہ بات کرنے کا، ٹیمز اور ان سب چیزوں پہ. تو اس کے علاوہ پڑھائی اور ان کے علاوہ اس حوالے سے کافی ہوتی تھی. باقی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بہت، لیکن زیادہ وقت ہمارا شاید مذاق کی چیزوں میں ہی زیادہ گزرتا تھا، سیریسنس کم ہی رہتی تھی بعد میں. آئی ڈونٹ نو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. دس پرہیپس از دی موسٹ شاکنگ، دس واز دی موسٹ شاکنگ نیوز فار می. ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ اس طرح سے اتنی جلدی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اونچا مقام عطا کرے اور وہ کرے. تھینک یو. Thank you, Azad. Next, I would like to call Professor Khalid Saifullah. Please. جیسا کہ ڈاکٹر آزاد نے ذکر کیا، ہم جب ملنے گئے ان سے، میں، آزاد اور کاشف، محل اگست کے اینڈ میں، انہی دنوں ڈاکٹر شریف کا یہ میسج کانفرنس کی اناؤنسمنٹ آئی تھی ہمارے پاس. تو وہی بات ہوئی جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی اکٹھے گئے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس دفعہ وہ لاہور میں کانفرنس ہے تو ہم اکٹھے جائیں گے. تو پہلی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا ہاں یار ان کو بیگ بنا کے دینے ہیں. اور اس ملاقات میں پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ جی آئی کے آ کے ملیں گے ہم سارے آپ سے. اور ذرا برابر ہمیں شک نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں پورا یقین تھا کہ جا کے ملیں گے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ذرا ظاہر ہے کہ افسوسناک ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ جو اچھی یادیں، پلیزنٹ مومنٹس ان کے ساتھ گزرے ہیں، تھوڑا ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. یہ قائد اعظم یونیورسٹی میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ جہاں میرا روم ہے، بالکل اس کے ایک ہی ونگ میں ایک کارنر پہ میرا ہے، دوسرے کارنر پہ، یعنی ہماری ونڈوز جو تھی وہ بہت کلوز تھیں، ڈورز ذرا دور تھے. تو ان کی اکثر عادت تھی شام 4-5 بجے کے بعد، ان کے کمرے کے سامنے قاری نصیر صاحب کا کمرہ تھا، تو وہ انتظار کرتے رہتے تھے. جیسے قاری نصیر صاحب گھر چلے جاتے تو وہ اپنا وہ کیسٹ پلیئر نکال کے کھڑکی میں رکھ لیتے تھے. وہ کیسٹ پلیئر جو لوگ پہلے دبئی سے لے کے آتے تھے تو وہ کھڑکی میں لگا لیتے تھے. ہم دونوں پھر جو ہے نا وہ شام تک وہ انجوائے کرتے تھے. ان کے ساتھ باہر ٹریولنگ بھی کافی موقع ملا، 2-3 دفعہ ایران جانے کا. ایک دفعہ تو بائی روڈ ڈاکٹر شریف اور میں اور شبیر، ہم تینوں ہی تھے. تو ٹریولنگ کی، بلکہ اس کا ذکر وہ جب بھی ملتے تھے خاص طور پہ وہ نوشابہ سیاہ کا ذکر ضرور کرتے تھے. وہ تھوڑی سی سٹوری اس طرح ہے کہ ہم جب گئے تو بائی روڈ گئے تو کوئٹہ میں جا کے ہم ٹھہرے ہوٹل میں اور ڈاکٹر شریف اور ڈاکٹر شبیر. تو وہاں سے ہم نے وہ ایرانی کرنسی جو تھی وہ کچھ میں نے اور شبیر نے تو کرا لی، ڈاکٹر شریف نے نہیں کرائی. آپ جانتے ہیں یہ ہمیشہ بہتر ڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں. انہوں نے دوسرے دن کرائی اور ان کو ڈیل ہم سے بہت اچھی ملی. تو ڈاکٹر شبیر نے کہا کہ آپ نے نا اس کے نا ڈرنکس پلانی ہے جو آپ کو اتنی اچھی ڈیل ملی ہے. تو کوئٹہ میں تو موقع نہیں ملا، لیکن جب ایران چلے جائیں تو وہ ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ نوشابہ سیاہ بن جاتی ہیں. تو وہ آج تک اس کا ذکر کرتے رہے کہ ایک جب وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تو اپنے تھیسز کی بہت حفاظت کرتے تھے. وہ جیسے کوئی ڈائمنڈ کی جیولری یا گولڈ کی وہ کرتے ہیں حفاظت. اور مجھے کہتے تھے کہ یہ نا میرے تھیسز کے پیچھے کوئی لوگ بہت پوچھتے ہیں میرا تھیسز، وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کسی کو نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ میں پورا پبلش نہ کرا لوں. ہم جیسا کہ ڈاکٹر آزاد نے کہا ان سے ملتے رہے. 3 اکتوبر کو جب ہم
دوپہر کو 12-1 بجے کا ٹائم تھا. میں آزاد صدیقی اور ڈاکٹر کاشف اور قادر صاحب ہم ملنے گئے. تو واپسی پہ قادر صاحب نے جو بات کی اس سے تو ہمیں بہت ہم ایک دم شوق میں چلے گئے. قادر صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا ان کو دیکھ کے. اور جیسے میں نے بتایا کہ پہلی ملاقات میں ہمیں پورا یقین تھا کہ دوبارہ ہم ملیں گے. میں اسی دن مغرب کے وقت دوبارہ گیا. مجھے ان کی وائف نے کہا تھا کچھ گھر سے بنا کے کھانے کے لیے لانے کے لیے, تو وہ میں دینے گیا. واپسی پہ شبیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ خالد ہم پھر ملیں گے. لیکن اس دن مجھے یقین نہیں تھا کہ ہم ملیں گے. اور تھوڑی 2-3 گھنٹے کے بعد پھر اطلاع ملی کہ پروفیسر فیض احمد میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے ایک وہ مصرع پڑھا, تو میں بھی وہی پڑھنا چاہوں گا کہ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد. تھینک یو. Thank you very much. And now I would like to call Dr. Suhail, his PhD, first PhD student. He is from the University of Peshawar. یہ ہمارے بڑے ہیں اور انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا اور ان کی کافی وابستگی رہی ہے سر سے. میں نے تو خیر کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا کوئی وقت آئے گا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بولنا پڑے گا. تو بہت افسوس ہے ان کے جانے کا, لیکن ہر انسان نے چلے جانا ہے. میں اپنی کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں ان کی. مجھے ایچ ای سی کی طرف سے اسکالرشپ ملا تو جی آئی کے میں گیا اور وہاں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کیا. تو پہلی ملاقات جب ہوئی وہ تھوڑی سی ابھی جیسے پروفیسر آزاد صاحب نے بھی کہا کہ جیسے لوگوں کا ان کے بارے میں خیال تھا کہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے. تو ایک ایم فل کے ان کے اسٹوڈنٹ کھڑے تھے, میں باہر ویٹ کر رہا تھا کہ میرا انٹرویو ہو. تو اس سے پہلے ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, تو وہ اندر گئے ہیں ان کو اپنا کام دکھانے. تو بڑا غصہ کر کے انہوں نے وہ پیجز ہی ان کے باہر پھینک دیے اپنے روم سے. تو میں نے کہا یہ تو بڑے مطلب اسٹرکٹ بندے ہیں, ان سے تو بچ کے رہنا ہے. میں نے دل میں ٹھان لیا. لیکن وہ پھر جیسے ہی ہمارا وہ ہو گیا, اسٹارٹ ہو گیا اور پروگرام اور ہم کورس ورک ختم ہو گیا, تو انہی دنوں کچھ رشین پروفیسرز تھے جو کہ کی چھوڑ کے چلے گئے. ایک خارین صاحب ہوا کرتے تھے, تو میرا ارادہ تھا کہ ان کے ساتھ ماڈلنگ میں چلا جائے, لیکن وہ چلے گئے. تو انیشیلی میں نے ڈاکٹر سفیر صاحب کو چوز کیا, بیکاز وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سیکوینس کیا تھی. لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد قطر چلے گئے. تو جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وہ جی آئی کے میں پیچھے 2-3 ہی لوگ بچے, اور اگر پروفیسر شبیر صاحب اس وقت اس چیز کو نہ سنبھالتے تو یہ پروگرام نے بند ہی ہو جانا تھا ادھر. تو پھر جب میری باری آئی اور سپروائزر کو لینے کی, تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا ہاں بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے. تو میں کہا سر کم از کم ریلیٹیوٹی کا ارادہ میرا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, تم اگر میرے ساتھ نہیں آتے تو کرو گے کیا یہ بتاؤ. انہوں نے کہا بتاؤ یہاں کون ہے, کس کے ساتھ کرو گے. تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی آ جائے. انہوں نے کہا نہیں, پتہ نہیں ان کو شاید کچھ پتہ ہو کہ یہی بندہ ہے جو میرا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے یا وٹ ایور. تو بہرحال انہوں نے پھر مجھے مشورہ دیا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ اور دیکھتے ہیں. تو میں نے پھر ان کو جوائن کر لیا. تو ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کی کچھ خوبیوں میں سے ایک تو پنکچویلٹی ہے. لائف میں انتہائی پنکچوئل رہے, چاہے وہ کلاس لینے کے معاملے میں ہوں. اگر وہ آپ کو بتا دیتے کہ آپ نے صبح 9 بجے مجھ سے ملنا ہے, تو 9:01 پہ وہ آپ سے پھر نہیں ملتے تھے. یہ ان کا تھا, اور یہ چیز میں نے سیکھی. اور اب میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پریشان ہیں, میں کسی کو کہتا ہوں تو پھر وہی ٹائم مجھے بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح کی کافی ساری کوالٹیز. اور جیسے بھی سر نے تھیسس کی بات کی نا,
तो ये होता था कि बाज एक चीज़ वो कहते थे, ये पेपर देख के पढ़ लें कहीं से, तो वो पढ़ते पढ़ते उसमें रेफरेंसेस में अक्सर उनका पेपर आ जाता था, तो मैं उनके पास पहुंच जाता था, सर ये पेपर आपका है और नेट पे मिल नहीं रहा, प्लीज़ आप मुझे दे दें। तो मुझे एक बात कहते थे, कहते तुम पठानों के यार उधर जायदादें होती है ना? मैं कहा जी सर होती है। कहता अपनी जायदाद किसी को देते हो? मैं कहा नहीं सर, कौन किसी को अपनी जायदाद देता है? कहता ये जो मेरे पेपर्स हैं मेरे जायदाद हैं, मैं कैसे तुम्हें दे दूं? तो वो चाहते मसलन वो सिर्फ ये थे कि ये खुद सर्च करे और चीज़ें निकाले। आपके सुपरवाइज़र कभी आपके साथ दुश्मनी नहीं करते, लेकिन वो बाद में आपको पता चलता है जब आप खुद स्टेज पर आ जाते हो। क्योंकि अगर वो उस वक्त मुझे दे देते और स्पून फीडिंग कर देते तो मैं कभी ना सीख पाता। तो ये एक तरीका होता है आपको सिखाने का। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैक्सिमम लोग जानते भी हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से। 2007 में मुझे याद है कि पहली मरतबा नस्ट वो मुझे लेके गए, वहाँ पे काशिफ अब्दुर्रहमान साहब की एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने अरेंज की थी, तो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि प्रोफेसर असद कादिर साहब भी हैं, इतने ग्रेट मैथमेटिशियन हैं। फिर यहाँ लेकर आया तो पता चला जी शरीफ साहब भी हैं, हालांकि हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ये चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, लोगों को देखा, मिले उनसे, तो अब एक स्टेज आ गया कि हमें भी लोग जानते हैं। ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उनके जाने का बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला उनको वहाँ पे दर्जात उनके बुलंद करे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और अल्लाह ताला उनके सोगवारान को सब्र जमील दे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बैग वाली बात ये खालिद सैफुल्लाह ने शायद पॉइंट आउट की थी कि वो हमारे रेगुलर स्पॉन्सर थे कॉन्फ्रेंसेस में। जो बैग्स बनते थे वो कहीं ना कहीं से किसी को कैच करके तो बैग्स वो सप्लाई करते थे। ज़ाहिर है ये जब इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है तो वो उनकी तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मोहलत नहीं दी। आखिर में हम ने रब्ता किया है उनकी वाइफ से, तो वो भी कॉल पे हैं, अपना मैसेज जो भी देना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी आप ऑन कॉल हैं, मैं आपको स्पीकर ऑन कर रही हूँ और माइक पे रख रही हूँ, तो आप प्लीज़ जी जी बोलिए भाभी। पहले शादी करना पड़ी और
सबसे बेहतरीन जो उन्हें एक्सिस्ट थी वो ये थी कि वो लीगों के लिए बहुत सॉफ्ट कार्नर रखते थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए कोशिश करते थे कि आखिर तक जाके उनकी हेल्प की जाए। और अभी इसके अलावा जो अल्लाह ताला के नाम का वो जो एक इन्वेस्टमेंट करते थे वो भी बहुत शौक से किया करते थे, बहुत खुशी से। अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानी करे। मैं आखिर में ये भी कहूँगी, अपने रब से जुड़ा के दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उन पर क़यामत तक रहमते और बरकते नाज़िल करता रहे। जैसे उन्होंने हम सब के लिए आसानियाँ की हैं, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ करे और कभी कोई आजमाइश उनके लिए ना आए। उन्हें अपनी रहमतों में अल्लाह ताला ढक के रखे रोज़े क़यामत तक। आप सबसे भी बहुत दुआओं की सजा है और मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ। अल्लाह पाक आसानियाँ करे आप सबका, उनसे के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत जज़ा दें, जज़ाकल्लाह खैर। अब उनकी एक स्टूडेंट है शबीला, पीएचडी कर रही है, उनके पास कर रही थी, तो वो थोड़ा सा अपने सर के लिए बोलना चाहती हैं। जज़ाकल्लाह। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए आपका नाम प्लीज? बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर नेम प्लीज? शबीला मलिक। ओके, बात करें। बोलिए प्लीज। मैं सर की पीएचडी स्टूडेंट थी एंड आई हैव बीन विद हिम फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स, क्योंकि वो मेरे एमएस के भी सुपरवाइजर रहे हैं। एज अ रिसर्च स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगी कि जिस तरह से वो अपने रिसर्च स्टूडेंट को लेके चलते थे या उनकी जो हेल्प करते थे, वो मैंने बहुत कम यहाँ पे दूसरे टीचर्स में वो चीज़ देखी थी। बिकॉज अक्सर हम जब अपने विद कोलीग्स बैठते थे और हम अक्सर हमारे डिस्कशन का जो रुख था वो जब हमारे अपने सुपरवाइजर्स की तरफ मुड़ जाता था, तो उसमें मुझे यही उनसे सुनने को मिलता था। जैसे बाज़ वक़्त हम पूछते थे कि भाई आप कब अपने सुपरवाइजर से मिलते हैं या आप अपनी उनसे रिसर्च कब डिस्कस करते हैं, हमेशा मैंने हर एक से यही सुनने को मिला मुझे कि once in a week या after 15 days हमारे उनसे कोई 15 मिनट्स की या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स की हमारी उनसे रिसर्च मीटिंग हो जाती है जिसमें हमारी डिस्कशन चलती है। तो जब मैं उन्हें बताती थी कि हम तो दिन में 3 से 4 दफ़ा हमें सर के पास जाते हैं, हम अपनी रिसर्च डिस्कस करते हैं, तो वो बहुत हैरान होते थे कि मतलब आपके सुपरवाइजर आपको इतना ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये उनकी चीज़ थी कि वो उन्होंने हमारा रोज़ से एक टाइम पीरियड रखा हुआ था कि आपने 2 से 3 मरतबा मुझसे आके मिलना है, मुझे अपडेट करना है अपनी रिसर्च के हवाले से। तो अक्सर वो मैं उनसे कहती थी बाकी कोलीग्स से कि आप लोग अपने सुपरवाइजर के पीछे भाग रहे होते हो फॉर द रिसर्च एंड द मीटिंग, लेकिन हमारे केस में जो था थिंग्स आर क्वाइट ऑपोजिट कि हमारे सुपरवाइजर हमारे पीछे होते थे कि अपडेट दो मुझे और कहाँ तक आपका काम पहुँचा है। तो रिसर्च के हवाले से कि मैं कहूँगी कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है एंड स्टिल अभी बहुत सी चीज़ें बाकी थी जो कि उनसे सीखनी थी। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो 3 चीज़ें उनसे सीखी हैं ड्यूरिंग दीज 5 इयर्स, तो उसमें एक पंक्चुअलिटी, सेकेंड वन डेडिकेशन एंड द थर्ड वन जो था वो था कमिटमेंट। एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ें थ्रू आउट माई लाइफ मेरे साथ ही रहेंगी, क्योंकि इन चीज़ों में मैंने सर को हमेशा एक्सेल करते ही देखा और हमेशा देखा कि वो इन 3 चीज़ों में कभी किसी किस्म को उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। उनके लिए पंक्चुअलिटी और कमिटमेंट वो सबसे अहम होती थी और इसके लिए वो हमेशा कोई वो चीज़ नहीं देखते थे, वो ये देखते थे कि मुझे मैंने हमेशा उन्हें क्लास में हमेशा 15 मिनट्स पहले ही जाते देखा है। अब मज़ीद यही है कि अब सर का जो मिशन था, ये जो उनकी रिसर्च के हवाले से चीज़ें थी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी जो है इसी रिसर्च में जो है फर्दर कंट्रीब्यूट कर सकें और एक जो वो विजन लेके चल रहे थे हम उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकें। लास्ट में यही कहूँगी कि may Allah bless his soul and grant him highest rank in the Jannah. Ameen. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। फाइनली तो हम यही कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और हम इसको कंक्लूड करते हैं सेशन को।
اور ہمارا نیکسٹ جو پلان ہے اکارڈنگ ٹو دا شیڈول وہ ہمارا ایکسکرشن کا ہے، اور اسی میں ہمارا پھر جو لنچ ہوگا پلان، تاکہ ہم ٹائم سیو کر سکیں. تو بسز باہر تیار ہے، آپ پلیز بسوں میں بیٹھیں. تھینک یو ویری مچ.